الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، جو عشرہ برکتوں والا ہے، جن میں روزے رکھنا ایک دن کا روزہ بھی 1 سال کے گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے، اور راتوں کو عبادت کرنا، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس طرح کا ثواب ہے۔ اور یوم عرفہ پہ جو عید سے ایک پہلے کا دن ہے 9ویں ذی الحجہ کا، جو کہ منگل کا دن کہلائے گا، اور منگل کا دن عرفہ کا دن ہوگا، اس پہ کوئی روزہ رکھتا ہے تو اتنا ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ایک سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ ساری فضیلتیں اللہ پاک نے ان ایام کے اندر رکھی ہے۔ اس میں جو عید کے دن 10ویں ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن مزید 11ویں اور 12ویں کی شام تک، ان ایام کے اندر ایک پسندیدہ عمل وہ قربانی کا ہے۔ قربانی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی بڑی فضیلت رکھی ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں تو یہ قربانی کل قیامت کے دن خون، جانور جو نا اپنے خون کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آئے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک بال کے اوپر ایک نیکی عطا فرمائیں گے، اور فرمایا کہ یہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی قربانی کرنے والے کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں یہ ایک مقام پا لیتا ہے۔ تو یہ
تب ہوگا کہ جب قربانی کرنے والا اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے سنت کے مطابق قربانی کرے گا۔ اور سنت کے مطابق کون سی کہلاتی ہے؟ وہ سنت کے مطابق کہلاتی ہے کہ قربانی کرنے والے کی نیت بھی ٹھیک ہو، مال بھی حلال کا ہو، اور طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو، اور قربانی بھی 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ ہی کے اندر ہو، اور پھر اس کے بعد اس میں کوئی ریاکاری، اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہو، نیت بھی خراب نہ ہو، اور اس کے بعد پھر مزید آگے بتلاتا بھی نہ پھرے، محفوظ کرنے کی فکر بھی ہو کہ اب کر لیے، اب اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ بھائی یہ اس میں ایک موٹی سی مثال ہے، ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس اچانک کوئی خزانہ آ جائے نا، اور بہت بڑی اماؤنٹ آ جائے، سمجھیں کہ اس کے پاس جو ہے نا 100 کلو اگر سونا آ جائے، 100 کلو بڑا بتا رہا ہوں، 10 ہی آ جائے، تو وہ کبھی اپنے پڑوس کو بھی نہیں بتائے گا، اپنے دوسرے کو بھی نہیں بتائے گا، کہیں نہیں بتائے۔ کیوں کہتے ہیں یار قیمتی چیز ہے، پتہ نہ چلے، ضائع نہ ہو جائے، نقصان اور خطرے سے بچانے کے لیے ہمارے پاس یہ جو ثواب کا اتنا بڑا خزانہ آ جاتا ہے نا، اس کو بھی ہم نے بچانا ہوتا، اور اس کے پیچھے جو چیز جو لگا ہوتا ہے نا، وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ انسان بتاتا پھرے، اس کا عمل ضائع کرنے کی کیسی فکر کرتا ہے وہ۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بچانا ہے، کہ بھائی کہ اس کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، بعد میں بتاتا نہ پھرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فکر ہم نے خود کرنی ہے، فکر خود کرنی ہے، قبول اللہ نے فرمانا ہے۔ قربانی کا جو معاملہ ہے یہ کس پر لازم ہے؟ بھئی قربانی لازم ہے اس شخص پر جس کے پاس 5 قسم کے مال میں سے 5 قسم کے مال میں سے ان کو ملایا جائے نا، تو وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ سب سے پہلے سونا، اس کے بعد چاندی، پھر کیش نقدی، پھر مال تجارت، اور پھر اس کے اندر ضرورت سے زائد سامان کو شمار کیا جاتا ہے، ضرورت سے زائد مال کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 5 قسم کے مال ملائے جائیں۔ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، یا یہ کہ سونا تو نہیں ہے لیکن چاندی ہے، کیش نقدی مال بھی ہے، کوئی مال تجارت بھی ہے، کوئی چھوٹی سی بھی چیز مال تجارت کے پڑی ہو، مثال کسی کے پاس ایک موبائل بیچنے کے لیے پڑا ہوا ہے، اس طرح کا کوئی چیز ہے اس نے بیچنے کے لیے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ یار مجھے موقع ملے میں گاہک لگاؤں گا، بیچ دوں گا۔ تو اب جو یہ چھوٹی سی چیز بھی کوئی ہوگی نا، تو ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھے جائیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی، جو آج کل تقریباً یوں سمجھے کہ 80,000 کے لگ بھگ تقریباً، یہ ریٹ بدلتے رہتے ہیں مارکیٹ میں، تو 52.5 تولہ چاندی کی اس قیمت کو اگر اتنے مالیت اس کے پاس بن جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، عام طور پہ عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، تولہ ہوتا ہے، 2 تولے ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس سونا ہے اور سونے کے ساتھ 10 روپے موجود ہیں نا، ان کی ملکیت کے کہہ رہا ہوں، ان کی ملکیت کے، یہ بات یاد رکھیں، ان کی ملکیت وہ ہے کہ وہ جیسے چاہیں خرچ کریں، ایسا نہیں ہے کہ جو شوہر ان کو خرچے کے پیسے دیتا ہے تو وہ ان کی ملکیت کے نہیں ہوتے، وہ اس کی مرضی کے ہوتے ہیں۔ ہاں شوہر یہ کہہ دے کہ یہ تمہارے ہیں اور ان کو یہ آپ کا ذاتی خرچ ہے، جو چاہے آپ کرو، تو وہ ان کی ملک بن جاتا ہے۔ تو ان کی ملکیت کے پیسے تھوڑے سے بھی ہونا، اور سونا ان کے پاس 1 تولہ یا 2 تولہ یا 3 ہے یا 4 ہے، جتنے بھی ہے، اور ملکیت میں 1000 ہے یا 2 ہے، جو بھی بنے، تو یہ چلا جائے گا چاندی کے نصاب پر، چاندی کے نصاب پر چلا جائے گا۔ پھر اس نے اپنا حساب کرنا ہوگا چاندی کے نصاب پر۔
اور چاندی کے نثار اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس کچھ روپے بھی اس کی ملکیت میں ہے نا، تو وہ چاندی پر چلا جائے گا، اور چاندی تو پھر نصاب پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس کے اوپر قربانی اس پر بھی الگ سے واجب ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اب گھر کے اندر یہ عجیب سی سوچ چلی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں یار گھر کا ایک فرد کر لے تو قربانی پوری ہو جائے گی۔ یہ گھر کا فرد کر لے قربانی پوری ہو جائے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ جہاں پر یہ بات آتی ہے گھر کا فرد کر لے قربانی پوری ہو جائے اور یہ گھر والوں کی طرف سے ہو جائے، ایک روایت جو یہ آتی ہے، تو بھائی وہاں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی 2 قربانی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 قربانی کی نا، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ، اللہم من کا ولکا اور منی اور من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے ہے یہ قربانی ہے۔ تو اب بتائیں کہ کیا وہ سب کے سب کے لیے کافی ہو جائے، پھر ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں؟ بھئی وہ ثواب کی بات ہوتی ہے، وہ ثواب کی بات ہوتی ہے، وہ فائدے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو گھر کا ہر فرد، گھر کا جو ایک فرد کرے سب کے لیے، یہ غلط فہمی ہے جو ماحول اور معاشرے میں پھیلائی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ جس کی ملکیت میں علیحدہ، یعنی اگر باپ کی ملکیت جدا ہے، بیٹے کی ملکیت جدا ہے، بیٹی کی ملکیت جدا ہے، یوں ہوتا ہے نا، بیٹی کے پاس پیسے موجود ہیں، اس نے اپنی کمیٹی لے لی، کوئی جمع کر لی، کوئی اس کو خرچے کے پیسے ملتے رہے، اس نے جمع کر لی اپنے پاس، مثال طور پر جمع کرتے کرتے ₹1,00,000 بن گیا ہے۔ اب جب ₹1,00,000 بن گیا ہے، عید کے دن، یہ بات یاد رکھیں، عید کے دن یعنی جیسے ہی ذی الحجہ 10ویں شروع ہوتی ہے نا، 10ویں 11ویں 12ویں کو اس کے پاس یہ ₹1,00,000 موجود ہے، تو اس کی ملکیت کا تو اس پر قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ اب یہ کرنی پڑے گی۔ اب انسان ایک اشکال ذہن میں آتا ہے اور سوچ آتی ہے کہ پھر تو ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں یا گھر کے اندر اگر زیور ہے تو وہ تو یوں ہی قربانی کرتے کرتے ختم ہو جائیں گے، تو بھائی رکھنے کا کس نے حکم دیا کہ رکھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال کہاں پر جمع کرنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مال کو سرکل میں چلاؤ، تجارتوں میں لگاؤ تو اور آئے گا، فکر نہ کرو اپنے مستقبل کی، اس میں چلاؤ تو برکت آئے گی اور آئے گا۔ وہ نہیں کرتے تو اللہ کا حکم جو آتا ہے اس کو پورا کرو، ثواب حاصل کرو۔ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کے پاس اگر 6 تولہ سونا کسی عورت کے پاس موجود ہے، وہ جب مرے گی تو اس کے پاس 1 تولہ بھی کوئی گھر میں ساتھ لے جانا نہیں دے گا کہ یار تیرے پاس قبر میں رکھ دے، وہ سارا پیچھے والوں کا ہے، اس کو کیا ملا؟ اور وہ اتنی زندگی بھر سنبھال کے رکھے کیا فائدہ ملا اس کو؟ بھائی فائدہ جو ملنا ہے نا وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے ساتھ ملے گا۔ اگر اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی حیثیت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہمارے ساتھ نہ آئے، وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ قربانی جو اللہ کا واجبی حکم ہے اس کو ہر حال میں پورا کریں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اور کئی قرآن مجید کے بے شمار آیتیں ہیں کہ جن کے اندر قربانی کا حکم ہے، اور پھر یہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ قربانی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی شروع وہاں سے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اس امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی وجہ سے، آپ کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے یہ پھر جاری ساری ہوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سنت رسول ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو صرف سنت نہیں سمجھنا، یہ بھی یاد رکھیں، اس کا حکم سنت کا نہیں ہے، یہ واجب ہے، واجب ہے۔ تو صرف سنت کا حکم نہیں ہے، جو بعض لوگ صرف اس کو یوں کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ واجب ہے۔
تو بھائی قربانی کا معاملہ جو ہے اس میں نے بتایا کہ نصاب کے اعتبار سے 5 چیزیں شامل ہوتی ہے اس میں، اور صدقہ فطر میں یہ 5 چیزیں شامل ہوتی ہے۔ 5 چیزوں میں ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان۔ یہ جو ضرورت سے زائد سامان ہے یہ کون سا ہوتا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان وہ ہے کہ سال بھر میں آپ کے گھر کے اندر برتن کچھ پڑے ہوئے ہیں، سال بھر میں استعمال نہیں ہوتے، بستر کچھ پڑے ہوئے ہیں، کوئی صوفے پڑے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے سال بھر بھی استعمال ہونے کی نوبت نہیں آتی، یہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ آپ کی ضرورت ایک گاڑی ہے، دوسری گاڑی کوئی موٹر بائک کوئی اور چیز ویسی کھڑی ہوئی ہے، استعمال ہی نہیں ہوتی، ضرورت سے زائد ہے۔ آپ کے پاس اگر جو ہے نا موبائل پڑے ہوئے ہیں اور ایک ویسی رکھا ہوا ہے، پتہ کسی نے گفٹ دے دیا، ویسی دے دیا، کسی نے چاہت والے نے دے دیا، ہم نے بھی اس کو لے کر رکھ لیا اور استعمال نہیں ہو رہا ہمارے پاس، تو یہ ضرورت سے زائد کہلائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کسی کے پاس اگر موبائل ہے، قیمتی موبائل ہے، سستا بھی رکھ سکتا تھا، قیمتی رکھ رہا ہے تو اس پر نہیں آئے گی، یہ ضرورت سے زائد میں نہیں ہے، یہ ضرورت میں ہے۔ اچھی سے اچھی چیز استعمال کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس میں یہ نہیں آئے گا کہ انسان کہے یار نہیں تو نے جو ہے نا 2 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے، تو یار 50,000 کا بھی رکھ سکتا تھا، اس کے اوپر نہیں، اس پر قربانی میں اس کو شمار نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ نے اپنے بندوں پر بڑی وسعت کی ہے اور بڑی فراوانی کی ہے۔ اچھے کپڑے پہنے، اگر آپ 1,000 کے سوٹ کے بجائے 10,000 کا پہنتے ہیں تو اس کو بھی ضرورت سے زائد شمار نہیں کیا جائے گا، اگرچہ کرے نہ کرے وہ آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ تو اس طریقے سے ان چیزوں کو نہیں جو استعمال میں ہے۔ گاڑی مہنگی سے مہنگی ہے، سستی بھی لے سکتے ہیں، انسان کہتا ہے مہنگی کیوں رکھی ہے، نہیں یہ بھی نہیں ہے، مہنگی رکھیں، کروڑ کی گاڑی رکھیں، اس کو ضرورت سے زائد میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت رکھتے ہیں، کاش کہ بندے اس بات کو سمجھیں، ہم بھی اپنے اللہ سے محبت رکھنے لگ جائیں، پھر اللہ کی مرضی کو تلاش کریں تو بات بن جائے گی۔ جانا ہم سب نے ادھر ہی ہے، لیکن مرضی یہاں اپنی اپنی کرتے ہیں تو پھر بات بگڑ جاتی ہے، بات بنتی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قربانی کے معاملے کے اندر نصاب کے معاملے کو خوب غور خوض کریں کہ جس پر آتی ہے، اور خصوصاً عورتوں کے پاس یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ 1 تولہ سونا یا اس سے اوپر، اس کے ساتھ کچھ بھی رقم ان کے پاس موجود ہے، ان پر آئے گی، ان پر آئے گی، وہ جس کی ملکیت میں ہو۔ اور عورت کی ملکیت جدا ہوتی ہے، مرد کی جدا ہوتی ہے۔ اگر کسی نے بیٹی کے پاس سونا دے دیا اس کی ملکیت جدا ہوگی، یعنی وہ نہیں ہوگی کہ اس کو ملکیت جو ہے نا ابا کی شمار کر، ایسے بھی نہیں ہوتا، ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہے کہ اس معاملے میں بڑا وسیع معاملہ ہے، وسیع سوچیں ہیں اور ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، لہذا ہم نے مسائل پوچھنا ہے کہ بھئی کس پر قربانی آتی ہے، اس کے لیے مسئلہ پوچھ کر اور اس کے بعد قربانی کرنے کی طرف جانا ہے۔ جو لوگ مہنگے کر دیتے ہیں، مال مہنگا کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، وہ ان کی زیادتی ہے، وہ ان کے ظلم ہے، ان کا وبال تو ان کو ملے گا۔ یعنی مارکیٹ مہنگی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہنگی چیز اگر سستی نہیں، ہم کہیں گے مہنگی ہے اتنا تو میں نہیں کر سکتا ہوں، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کریں گے، یاد رکھیں، یقین سے کہتا ہوں اللہ کبھی بھی مفلس نہیں کرے گا اس آدمی کو۔ جس نے قربانی کی نا اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، وہ کبھی بھی اپنے روٹی کے لیے مجبور نہیں ہوگا، اللہ اس کو مجبور نہیں کریں گے، اللہ اس پر فراوانی کر دیں گے۔ لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر کریں گے نا، اللہ ہمیں نہتا نہیں چھوڑیں گے، اللہ ہمیں لوگوں کے آسرے پہ نہیں چھوڑیں گے، نہ اللہ ہمیں کسی کے در پہ ڈالیں گے، نہیں، اس کی رضا چاہیں دوسروں پہ چھوڑے، ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عید کی نماز انشاءاللہ 7 بجے نماز ہوگی اور 6:30 بجے کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا 6:40 پر بیان ہوگا اور 7 بجے فکس انشاءاللہ نماز کھڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔